بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بوراک ڈیجیٹل۔ بوراک ڈیجیٹل میں میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں، بلوچستان میں موجود جاری ہونے والی بدامنی اور اسی طرح دوسرے اہم پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ ان اہم پہلوؤں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مروہ بلوچ، تاکہ ہم حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مس مروہ بلوچ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بی ایل اے کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بیرونی حمایت کیسے حاصل ہے اور وہ کیا دہشت گرد تنظیم ہے؟ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور اسے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کے آقا اور فتنہ الہندوستان انہیں فیسیلیٹ کرتے ہیں، ان پہ فنڈنگز بھیجتے ہیں، انہیں پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بربریت کو، اپنے ظلم و ستم کو، اپنی درندگی کو بلوچستان میں مسلط کر سکے، بلوچستان میں برقرار رکھ سکے، تاکہ وہ بلوچستان میں اپنی دہشت گردی کو قائم کر سکے، بلوچستان کو زخمی کر سکے۔ لیکن اب جو بی ایل اے کی دہشت گرد تنظیم ہے وہ مکمل طور پر بلوچستان میں ناکام ہو چکی ہے، اور جب بی ایل اے کے دہشت گرد اپنی دہشت گردی کو بلوچستان میں مسلط نہیں کر پاتے ہیں، جب وہ بلوچستان میں زمینی حقائق پر وہ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، تب فتنہ الہندوستان بی وائی سی کو ایکٹیو کر دیتی ہے۔ فتنہ الہندوستان بی وائی سی کو فنڈنگ بیچ کر، ان کی فنڈنگ کر کے مکمل طور پر بی وائی سی کے ان انسانی حقوق کے چیمپئن نما خواتین کو مکمل طور پر وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں بطور ایک بلوچستانی بیٹی کہ بی وائی سی بی ایل اے کی بیک بون ہے۔ بی وائی سی بی ایل اے کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی بی ایل اے کے دہشت گرد فتنہ الہندوستان سے انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں، بلوچستان پر حملہ ور ہوتے ہیں، بلوچستان کے معصوم بچوں کو اپنی درندگی کا، اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں، ہمارے بلوچستان کے خواتین کا استحصال کرتے ہیں، تب یہ بی وائی سی کی خواتین سائڈ سے ایکٹیو ہو جاتی بلوچستان میں۔ وہ ان دہشت گردوں کو، ان درندوں کو معصوم مظلوم قرار دینے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بیرون ملک بیٹھے واقعوں کو وہ خوش کر رہے ہوتے، فتنہ الہندوستان کو خوش کر رہے ہوتے، اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی وہ کوشش کر رہی ہوتی، وہ انسانی حقوق کی چیمپئن نما خواتین، کہ شاید بی ایل اے کے دہشت گرد مظلوم ہے، معصوم ہے، اور وہ بلوچستان میں جو کر رہے وہ شاید صحیح ہے، لیکن یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وہ دہشت گرد ہے جو کہ بار بار آ کر بلوچستان کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، اور بی وائی سی کی خواتین مکمل طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ بی ایل اے نے کس طریقے سے بلوچستان کی عوام کو متاثر کر کے رکھا ہوا ہے دنیا کے، مطلب بتائیں ان کی بطور ایک بیٹی آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے بلوچستان کی عوام کو متاثر؟ جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہے وہ تنظیم ہے جو کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ درندے جو کہ رات کے تاریکی میں آتے ہیں، رات کے تاریکی میں آ کر ہمارے شاہراہیں بند کرنا، ہمارے مدارس پر حملہ ور ہونا، ہمارے اسکولز پر حملہ ور ہونا، ہمارے بلوچستان کے معصوم بچوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنانا، انہیں اغوا کرنا، اسپیشلی جو بلوچستان کے دور دراز علاقے، وہاں سے 14 سال کے معصوم بچوں کو وہ اغوا کرتے ہیں، انہیں پہاڑوں میں لے کر جاتے ہیں، انہیں دہشت گردی کی ٹریننگز دینے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے دور دراز علاقوں کی بلوچستان کی بیٹیاں ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو کہ بلوچستان کی ترقی میں اپنے کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بیٹیوں کو بھی یہی دہشت گرد مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنی دہشت گردی میں مکمل طور پر انہیں استعمال کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپروچ کرتے ہیں، انہیں جان بوجھ کر بی وائی سی کا وہ حصہ بناتے ہیں تاکہ بی وائی سی ان کی مزید برین واشنگ کرے، مزید ان کے دماغوں کی صفائی کرے، ان کو مزید دہشت گردانہ گروہوں کی طرف متوجہ کر دیں، تاکہ وہ دہشت گرد پھر ان خواتین کو، بلوچستان کی بیٹیوں کو خودکش بمبار بنا دے، اور وہ بلوچستان کا اور بلوچ خواتین کا ایک انتہائی برا تاثر پوری دنیا کی طرف دینے کی کوشش کرے۔ بی ایل اے کے دہشت گرد پچھلے کئی عرصے سے بلوچستان میں اپنی دہشت گردی کو ایکٹیو کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، ان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے آقائیں کو پیسہ بیچتے ہیں، فتنہ الہندوستان ان انسٹرکشنز دیتا ہے، بی وائی سی ان کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، انہیں مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ بی وائی سی تو بلوچستان میں بی ایل اے کی ڈھال بن چکی ہے۔ بلوچستان میں وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ بلوچستانی عوام پر یہ مزید مسلط ہو سکے۔ بی ایل اے کے دہشت گرد مکمل طور پر بلوچستان میں اپنی بربریت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب ہمارے سیکیورٹی فورسز ان بی ایل اے کے تمام دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز، حکومت بلوچستان، ہماری ریاست ان تمام دہشت گردوں کو، ان کے گروہوں کو، ان کے پراکسیز کو، ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو اب انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں تاکہ وہ انہیں قانون کے شکنجے میں لے کر آئے۔ بی ایل اے کے دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچیں گے، جو ان کے تمام پراکسیز ہیں، جو ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، جو ان کی بولی بلوچستان میں بولتے ہیں، وہ بھی قانون کے کھٹیرے میں کھڑے ہوں گے، ان سے بھی ہمارا قانون، ہمارا آئین کے مطابق سوال کرے گا۔
بالکل BLA ایک تنظیم ہے جس کو ہندوستان چلا رہا ہے اور افغانستان کی انسٹرکشنز پہ جو افغان طالبان ہیں یا افغان کی سرزمین پر ان کو ایک پناہ گاہ بنا دی گئی ہے. دیکھیں یہی تو ہم پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں فتنہ الہندوستان BLA کے دہشت گردوں کو, مختلف TTP کے دہشت گردوں کو فتنہ افغانستان کی سرزمین پر وہ انہیں پناہ گاہ فراہم کر رہا ہے, اور افغانستان کی سرزمین انہیں ان کی تمام اسلحہ ان کو فراہم کر رہا ہے, انہیں دہشت گردی کی ٹریننگز دے رہا ہوتا ہے, ان کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. لیکن افغانستان کو یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے اور پوری دنیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آج افغانستان جس طرح کی بڑی بڑی بھڑکے مارتا ہوا آ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ وہی ملک ہے جس نے آپ کو 40 سال پالا, جس نے 40 سال آپ کے عوام کی حفاظت کی, آپ کے عوام کی جانوں کو بچایا, آپ کو کھلایا پلایا, آپ کے چھتوں پر, آپ کے سروں پر ہم نے چھت کا سایہ رکھا. آج آپ انہیں فتنہ الہندوستان کے انسٹرکشنز پر BLA کے دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر آپ پناہ گاہ پرووائڈ کر رہے ہو, آپ انہیں دہشت گردی کے ٹریننگز دے رہے ہو, پھر آپ دنیا کے سامنے آ کر الگ ہی قسم کا رونا رو رہے ہوتے ہو, اپنا ہی ڈرامہ کریٹ کرنے کی پوری دنیا کے سامنے کوشش کر رہے ہوتے تاکہ آپ دنیا سے سمپتی حاصل کر سکیں. لیکن آپ جس طرح سے BLA کے دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر فیسیلیٹ کر رہے ہو, آپ اس کے بھی بارے میں بتائیں کہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ آ کر ہماری بلوچستان کی خواتین کو خودکش بمبار بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارے معصوم بچوں کو دہشت گرد بنا رہے ہوتے, بلوچستان کے معصوم نوجوانوں کو باغی کر رہے ہوتے, ان کے روزگار سے, ان کے تعلیم سے, ان کے بہتر مستقبل سے انہیں دور کر رہے ہوتے. اور یہ دو ملک انہی دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کرتے ہیں, انہی دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں, انہی دہشت گردوں کو وہ مکمل طور پر بلوچستان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. تو دنیا کو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ آج اگر ہم افغانستان کے ان افغان رجیم پر حملہ کر رہے ہیں, ہم اس سرزمین سے سوال کر رہے ہیں, تو وہ لاکھوں ان پاکستانی اور بلوچستان کے نوجوانوں کے خون کا ہم ان سے حساب لے رہے ہیں. تو ہم ان سے وہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں ان دہشت گردوں کو پناہ گاہ دے رہے ہو, آپ کیوں ان دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کر رہے ہو جو کہ بلوچستان کے مستقبل کے ساتھ مکمل طور پر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. BYC ایک تنظیم ہے جو خود کو ایک چیمپئن کہتے ہیں مطلب انسانی حقوق کا, تو وہ BLA کی دہشت گردی اور اس کی ظلم اور ستم پہ کیوں بلوچستان میں اپنی آواز بلند نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ بات تو بہت پہلے ہی پورے قوم کے سامنے آ چکی ہے, تمام بلوچستان کی عوام جانتی ہیں, تمام بلوچستان کی بیٹیاں جانتی ہیں کہ BYC آخر کس کے لیے کام کرتی ہے, BYC کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, BYC کو کون چلا رہا ہے, BYC کی جس نے خاتون نے کمان سنبھالی ہوئی ہے وہ دہشت گرد ماہرنگ لانگو ہے, آج وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے, آج وہ اپنا انجام بھگت رہی ہے. وہ تمام خواتین جو BYC کا حصہ ہے, جو BYC کو چلا رہے ہیں, جو بیرون ملک سے اپنی فنڈنگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ خواتین ہیں جو خود دہشت گردانہ فیملیز سے بلانگ کرتی ہیں. اگر یہ دہشت گردوں کی بولی نہیں بولیں گے, اگر یہ دہشت گردوں کے لیے اپنی آواز نہیں بلند کریں گے, یہ دہشت گردوں کو پوری دنیا کے سامنے مظلوم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو کون کرے گا؟ جو بلوچستان کی معصوم بیٹی ہیں, جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں, جو اپنے گھروں کو سنبھالنا چاہتی ہیں, ان کو تو یہی BYC کی خواتین اپنے باتوں میں لے کر آتے ہیں, انہیں اپروچ کرتے ہیں, انہیں ذہنی طور پر ٹریپ کرتے ہیں, پھر وہیں دہشت گرد انہیں خودکش بمبار بنا رہے ہوتے ہیں. تو BYC تو ہے ہی دہشت گردوں کی تنظیم, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ BYC BLA 2 ہی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے روز اول سے ان کا کام ہے بیرون ملک سے فنڈنگ حاصل کرنا, پوری دنیا کے سامنے انسانی حقوق کا رونا دھونا. لیکن بلوچستان کے اندر عام عوام پر جو BLA کے دہشت گرد ظلم و ستم کر رہے ہیں, اس ظلم و ستم کو کسی اور ہی چہرے سے, کسی اور ہی رخ سے پوری دنیا کو دکھانا اور فتنہ الہندوستان کو خوش کرنا. لائبہ فرزانہ کی درد بھری کہانی پر بطور ایک بلوچستان بیٹی آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے لائبہ فرزانہ ایک بلوچستان کی بیٹی ہیں, انہی BYC کی خواتین نے پہلے اسے ٹریپ کیا, انہی BYC کی خواتین نے اس کی ذہن سازی کی, پھر اسی بچی کا نمبر دے کر BLA کے دہشت گردوں کو دیا تاکہ وہ اسے سوشل میڈیا کے تھرو اپروچ کر سکے, وہ انہیں خودکش بمبار بننے کی ٹریننگ دے سکے. بلکہ سبیہ بلوچ جو کہ خود کو بلوچ کہتی ہے, بطور ایک بلوچستانی بیٹی میں سمجھتی ہوں وہ ایک بلوچ نہیں ہے, وہ ایک صرف شدت پسند خاتون ہے جو کہ بلوچستان کے بہتر مستقبل کا, بلوچستان کے بیٹیوں کے بہتر مستقبل کی سب سے بڑی دشمن نما خواتین ہے, جو کہ آج بلوچستان کو اپنی بربریت میں, اپنے دہشت گردی میں مکمل طور پر اس آگ میں دھکیلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس بچی کو تو وہ ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ وہ بچی بیٹھی ہے,
اس نے تمام ان کا اصلی چہرہ، ان کی اصلی باتیں قوم کے سامنے رکھی ہے. اس نے بلوچستان کی عوام کو بتانے کی کوشش کی کہ میں بھی ایک بلوچستان کی بیٹی ہوں، انہوں نے کس طرح سے مجھے ٹریپ کیا. آپ لوگ ان کی چال سازیوں سے، آپ لوگ ان کی ذہنی غلامی سے خود کو بچائے. آپ لوگ اپنی تعلیم میں اپنے بہتر مستقبل کی طرف دیکھیں، ان دہشت گردانہ گروہوں سے خود کو دور رکھیں. آج جس طرح سے وہ بیٹی ہماری چیف منسٹرز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ وہی خواتین ہے، یہ وہی دہشت گرد ہے جو کہ بلوچستان کا اور بلوچ خواتین کا ایک گندا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ اس وقت ہمارے حکومتی اداروں کے پاس ہے وہ بیٹی، وہ مکمل طور پر اس کے پاس پروٹیکشن ہے. اور میں بطور بلوچستانی بیٹی میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب انہیں تعلیم، شیلٹر، ان کے صحت کے تمام معاملات کو وہ انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس بیٹی کو مکمل طور پر وہ فیسیلیٹ کریں گے. بہت شکریہ مروہ بلوچ. اس گفتگو سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ امن برداشت جو ہے وہ سچائی کا وہ رستہ ہے جو ہمیں بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.